بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ کیا نام ہے؟ اس پروگرام میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بچے سوال کرتے ہیں جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے، اور گیسٹ سوال کرتے ہیں آپ بچے سے سوال کرتے ہیں۔ تو آج بھی سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور جو ہمارے گیسٹ ہوں گے ہم ان سے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے۔ اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ تو آپ کو ابھی معلوم نہیں ہوگا، جب وہ آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کو روزانہ پڑھنا چاہیے اور ہمیں تلاوت قرآن پاک بھی کرنی چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے تلاوت ہیں؟ تو کریں گے الحمدللہ، آج تلاوت تو کریں گے آپ، لیکن کون سی صورت ہے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے۔ ماشاءاللہ، چلے قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں، خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے، اس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن التاری۔ عبد الرحمن التاری، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अल्लाह पाक हमें महशर के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब आमीन फरमाए। आमीन। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, आप सबने देख लिया होगा कि आज हमारे गेस्ट कौन है। वैसे अक्सर प्रोग्राम में वो होस्ट होते हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में वो कौन है? गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ठीक हैं मेरे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बच्चे कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जी क्या कहेंगे? शाह साहब, आपसे बच्चे सवालात करेंगे और आप भी बच्चों से सवालात कीजिएगा। तो बहुत अच्छा हो गया। इसात दें इसात ले दें। आप हमसे सवाल करें, हम आपसे सवाल करें। चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, इस सेगमेंट में आप करते हैं सवालात और जो हमारे गेस्ट होते हैं वो देते हैं जवाबात। तो आज भी सवालात लेकर आए आप लोग? चले पहले कौन सवाल करेंगे? आप सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कभी गलती हो जाए तो क्या सच बोल दें या फिर सच को छुपा दें? अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो पहले गलती मान लें। गलती बिलफर्ज गिलास टूट गया कांच का और भाई भी है, छोटा भाई भी है। अब अम्मी ने पूछा किसने तोड़ा? छोटे भाई ने। अम्मी ने छोटे भाई की गिलास लगा दी। अब छोटे भाई को तो मालूम है ना किसने तोड़ा है, ये फिर आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। और आपने क्या बोला? झूठ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों झूठ की आदत डालनी ही नहीं है। देखिए क्लास के अंदर, खानदान के अंदर बात बच्चे ऐसे मशहूर होते हैं, टीचर उनसे पूछती हैं आप बताएं, वो सच के मामले मशहूर होते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो हमें कहीं पर भी झूठ, घर में, बाहर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बल्कि आपकी पहचान ये हो कि ये बच्चा सच बोलता है, ये बच्चा सच बोलता है, ये बच्चा सच बोलता है, ये बच्चा सच बोलता है। तो आपकी पहचान ये बने। और हमने जो भी काम करना है वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करना है कि अल्लाह पाक सच बोलने वालों से राज़ी होता है। और अभी से छोटे से हैं, अगर अभी से झूठ बोलेंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे भाई? तो ये कि आपने झूठ की आदत को निकाल देनी है। आप सब बोलें, मैं हमेशा सच बोलूँगा, सच बोलूंगा, झूठ नहीं नहीं बोलूँगा। अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, सच बोलना है। जी माशाअल्लाह। दूसरा सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी से कोई घर में कोई चीज़ टूट जाए तो क्या घर वालों से सच बोलें या झूठ बोल सकते हैं? खुद बताएं क्या करना चाहिए। बताएं भाई क्या करना चाहिए। अभी तो मैंने बताया ना इस बारे में। सच बोलना चाहिए। वो नहीं गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बचपन शरीफ का वाक़या है। इनके पास डाकू आया, बोले बेटा कुछ है? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे पास है माल। कितना है? तो बताया कि 40 अशरफियाँ हैं। तो कहा कि अच्छा। अब वो बड़ा छोटा सा बच्चा, इसके बाद इतना माल कहाँ होगा। फिर एक और डाकू आया। अब जब ये सब डाकू मालूम करके चले गए तो एक जगह जमा हुए, तो जो सरदार था डाकू, उसने पूछा भाई सबको लूट लिया? बोले हाँ वो लूट लिया, लेकिन एक बच्चा ऐसी बात बोल रहा है। तो जो डाकू का सरदार था उसने कहा उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। बोले बेटा आप जो है सबसे बोल रहे हो कि मेरे पास जो है 40 अशरफियाँ हैं, तो कहाँ है वो माल? तो आप रहमतुल्लाहि अलैह सामने कर देते हैं। तो कहते हैं हमसे तो लोग छुपाते हैं, लेकिन आपने जो है वो दिखा दिया अपना माल कि भाई हमारे पास ये माल है, हमारे पास ये अशरफियाँ हैं, तो बेटा आपको तो छुपाना चाहिए। तो बोले मेरी अम्मी ने कहा था हमेशा सच बोलना है। तो फिर ये बात सुनकर, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला की ज़बान से ये बात सुनकर, वो डाकुओं का सरदार जो होता है वो कहता है छोटा सा बच्चा अपनी वालदा से किए हुई बात का इतना एहतराम करे और मैं अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी करता हूँ। तो ये जुमला जो है ये तासीर का तीर बन के ये जो डाकुओं का सरदार होता है उसकी इस्लाह का ज़रिया बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला की वालदा ने बात कही हमेशा सच बोलना है, तो इसी तरह छोटे हों बड़े हों, बल्कि एक सच्चा वाला माहौल बने। अब्बू भी सच बोलें, अम्मी भी सच बोलें, बल्कि एक ऐसा माहौल बने घर में जितने भी लोग रहते हैं सब सच बोलें। दोस्त भी ऐसे बनाने हैं जो सच बोलें। अगर कोई झूठा दोस्त बन गया तो वो आदत हमारे अंदर भी आ जाएगी। तो हमेशा हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बच्चे सवाल भी कर रहे हैं और शाह साहब तरबियत भी कर रहे हैं। तो और कोई सवाल?
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بچے, اگر ہمارے سچ بولنے سے دوست ناراض ہو جائیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے سچ بولنے سے دوست ناراض ہو رہا ہے, اچھا دیکھیں, ایک تو سچ یہ والا ہے, جیسی ٹیچر کلاس کے اندر داخل ہوئی اور یہ آپ کا دوست شور کر رہا تھا, ٹیچر پوچھ بھی نہیں رہی ہیں, ٹیچر یہ شور کر رہے تھے. اب یہاں آپ نے سچ بولا یا جھوٹ؟ سچ تو بولا, لیکن ساتھ ساتھ شکایت بھی لگا دی. ٹھیک ہے. اچھا کسی کام کے بارے میں پوچھا, ٹیچر نے کام دیا تھا کہ بھائی سب کل کر کے لے کر آئیے گا, آپ نے کر لیا اور آپ کے دوست نے نہیں کیا, اور ٹیچر جو ہے وہ بھول گئی بات. اب جب جانے لگے تو آپ نے, ٹیچر کو آپ نے کام دیا تھا, ہاں جی یاد آیا. اب آپ کا دوست جو ہے کام کر کے نہیں آیا تھا, سچ تو بولا, تو پھر کیا ہو گئی, وہ اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی. تو پھر آپ کا دوست ناراض ہوگا. ایک تو یہ والا سچ ہے کہ آپ بلا وجہ بتائے جا رہے ہیں, بلا وجہ بتائے جا رہے ہیں. اب اس کی کوئی یہاں سے کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے تھے, اب آپ نے بولا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, یہ کیا بولا آپ نے؟ سچ تو بولا, لیکن یہ والا سچ چھپانا تھا. ہاں ایک یہ بات ہے کہ ایک بچہ ہے اور وہ سچ بولتا ہے تو دوسرا بچہ اس کو منع کرتا ہے, یار جیسے چیز بٹ رہی ہے, بٹتی ہے نیاز وغیرہ, کوئی بسکٹ مل رہے ہیں, کوئی چیز مل رہی ہے کھانے کو, اب وہ دو بیٹھے ہوئے, دو دوست بیٹھے ہوئے, اب وہ دوبارہ دینے کے لیے آ گئے, تو ایک بچہ کہتا ہے ہمیں مل گیا, تو دوسرا بولتا ہے کیوں سچ بول دیا. اب یہ چاہ رہا ہے یہ بچہ کہ میرے جیسا بن جائے, اور یہ جو اچھا بچہ ہے یہ چاہے گا میرے جیسے بن جائے. تو جو دوست ہے آپ نے دوست بنانے ایسے جو اچھے ہوں, اور اچھے نہیں ہیں تو آپ نے ان کو اچھا کرنا ہے, یہ نہیں ان کے رنگ میں رنگ جائیں, آپ نے اچھے رنگ میں رنگنا ہے. آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کے دوست بھی کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جھوٹ والے ماحول بنے گا تو یہ خراب ہوتا ہے, خاندان میں بھی اعتبار خراب ہوگا, مدرسے میں, اسکول میں, جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں, پھر بڑے بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے بندہ. جھوٹ سے جو ہے وہ چوریوں کی طرف چلا جائے گا, چیزیں چھپا لے گا, پھر ایسی گیدرنگ میں چلا جائے گا جو کہ برائیوں کی طرف لگتے چلی جائے گی, برائیوں کی طرف بڑھاتی چلی جائے گی. تو پیارے بچوں, آپ نے ان باتوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے. تو جھوٹ سے جو ہے وہ نفرت کرنی ہے. جھوٹ سے کیا کرنی ہے؟ نفرت کرنی ہے. زبردست, ماشاء اللہ. ایسے بعض بچے ہوتے ہیں نا کہ میں اچھا لگوں, اس لیے بتاتے ہیں میں اچھا لگوں, میں تھوڑا ہوشیار لگوں, میں اچھا لگوں نا ٹیچر کو, بھائی میں نے بتایا کام میں تو کر کے آیا. آگے بڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں, آگے بڑھ کر کے میرے نمبر بڑھ جائیں, یہ والی بات, نمبر بڑھ جائیں. تو آپ کے نمبر بڑھ نہیں رہے, نمبر کم ہو رہے ہیں. آپ نے شکایتیں نہیں کرنی ہیں, شکایتیں نہیں کرنی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی جو ہے وہ پینسل ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, تو اب اس کے سامنے یوں دکھا کے اس سے دیکھا, اب اس کا دل دکھے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو ہے گھڑی اچھی پہنے ہوئے, اچھی گھڑی پہنے ہوئے, اچھی کیا پہنے ہوئے؟ گھڑی پہنے ہوئے. اب دوسرا دوست نہیں پہنا ہوا ہے تو اب اس سے یوں ہی باتیں کر رہے ہیں, اور کیسے ہو, ٹھیک ہو. اب اس کا دل دکھے گا, یار میں گھڑی بھی نہیں پہنا اور یہ اچھی والی گھڑی پہنا ہوا ہے. تو اس طرح نہیں. اور اسی طرح شکایتیں کرنا دوسروں کی, ایسی شکایتیں کرنا کہ اس کی اصلاح نہ ہو بلکہ اس کی جو کلاس ہو جائے, تو پھر یہ انداز صحیح نہیں ہے. اور آپ نے ایسا ماحول بنا کے رکھنا ہے, آپ نے خود ہی اپنے دوست کو سمجھانا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کریں نا یار, ایک اچھے انداز سے, پیار سے, محبت سے. تو وہ ایسا کرو گے نا, اچھا پھر اس کو کبھی کبھی آپ بولیں بھائی اگر آپ جھوٹ بولیں گے, اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے, پھر ہماری دوستی کیسے چلے گی؟ میں اچھا ہوں, میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اچھے رہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور شکایتیں نہ لگائیں, بلا وجہ کی شکایتیں شکایتیں بلا وجہ کی نہیں لگانی ہے. شاباش میرے بچوں, ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ دعوت اسلامی میں کب آئے؟ چھوٹا سا تھا, آ گیا تھا, بچپن میں آئے تھے, بچپن میں مدرسے میں پڑھتے تھے. کرنگی میں اجتماع ہوتے تھے, سالانہ اجتماع ہوتے تھے کرنگی میں. پھر اس کے بعد جو ہے سالانہ اجتماع چلا گیا تھا ملتان شریف میں, اور پھر ملتان شریف کے بعد سندھ سطح کے بھی اجتماع ہوتے تھے کراچی میں, جہاں سرائے مدینہ ہے اپنا, جہاں مزارات وغیرہ ہیں. تو جب کرنگی کے 3 سالانہ اجتماعات اٹینڈ کیے تھے ہم نے, کرنگی کے 3 سالانہ, تو بس مدرسے کی برکتیں تھیں. مدرسہ مدینہ میں پڑھتے تھے, مدرسہ مدینہ فیض مدینہ میں, تو وہاں پر ایک دینی ماحول ملا ہوا تھا, اور جو ہے وہ بچوں کے ساتھ رہتے تھے. اور نہیں کارڈ چلتے تھے نقش نال پاک کے, اب تو شاید بچے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, نقش نال پاک کے, آیت الکرسی کے. تو وہ کارڈ رکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے. جب میں چھوٹا سا تھا تو میں 3-4 کارڈ اپنی جیب میں رکھتا تھا, تو میں جیب میں رکھنے کا شوق تھا مجھے, نعتیں وغیرہ سننے کا, محفل وغیرہ کرنے کا, بیانات وغیرہ کا. مدرسے میں بیانات ہوتے تھے, مقابلے ہوتے تھے, پہلے تو بہت ہوتے تھے, تو ان مقابلے میں حصہ لیتے تھے, نعت کے, بیانات وغیرہ کے, ذہنی آزمائش وغیرہ کے لیے.
تو ایسے پروگرام میں حصہ لیتے تھے؟ ویسے جب کڈس مدی چلن نہیں تھا تب بھی آپ بچوں کا پروگرام کرتے تھے ایک. جی جی دیکھا تھا آپ نے؟ جی اس میں ایک بار حاضری بھی ہوئی تھی میری. ہاں تو اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام کیا آپ نے شروع میں؟ ہاں شروع میں تو بہت سارے پروگرام کریں، بہت سارے پروگرام. پہلا پروگرام کب کیا تھا کچھ یاد ہے؟ ہاں جیسے آئے تھے مدنی چینل پہ بچوں کے ساتھ پروگرام کرتے تھے، اس کا نام تھا ذہنی آزمائش. کچھ بچے جمع ہوتے تھے اور بچوں سے آگے سوالات کرتے تھے. ایک روشن مستقبل، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، اب تو اتنے بڑے ہو گئے. ہمارے پروگرام میں جو بچے آتے تھے، اب یعنی ابھی جو پروگرام چل رہا ہے اپنا کون سا ہو رہا ہے والا، اچھے بچے، ایک بچہ آتا ہے اس کے اندر، تو وہ ماشاءاللہ وہ سوال جواب والے سیگمنٹ میں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ وہ بچہ تھا، تو وہ اپنے دادا کے ساتھ آیا. وہ بچہ اپنے دادا کے ساتھ آیا، تو جیسے مجھے دیکھا میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا. ارے بولا یار، تو بولے پہلے اس کے ابو کو لے کر آتا تھا آپ کے پروگرام میں، اب اس کو لے کر آتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے ابو آتے تھے اب بیٹا آتا ہے. جو دادا تھے پہلے اپنے بچے کو لے کر آتے تھے، اب پوتے کو لے کر آ رہے ہیں. تو دو لوگ تو ایسے مل گئے ہیں کہ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ابو بھی آتے تھے اور اب بیٹا آ رہا ہے. ماشاء اللہ. اب دیکھیں آگے کون کون آتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدی ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ یاجوج ماجوج. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. بھائی یہ سیگمنٹ ایسا ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے تو پھر کچھ بات چیت کر سکیں گے، کچھ سوال کا جواب دے سکیں گے. تو آپ نے پورے واقعے کو آپ نے غور سے سننا ہے. کون کون غور سے سنے گا؟ نہیں، پوری توجہ سے. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ جی پیارے بچوں، آج ہم جس کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ ہیں یاجوج ماجوج. یہ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا کرتے تھے، اور انہیں ایک بادشاہ نے کس چیز میں بند کر دیا، یہ آپ نے غور سے سننا ہے. اور وہ کیا چیز ہے یہ سب آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ سب توجہ سے یہ بات سننی ہے. اور یہ قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے اس کا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، اور یہ آزاد تھے. اس وقت کیا کرتے تھے؟ یاجوج ماجوج انسان تھے لیکن غیر مسلم تھے، کافر تھے. یہ جس جانور کے پاس سے گزرتے تھے اس جانور کو کھا جاتے تھے، اتنے خطرناک تھے. جس پودے کے پاس سے گزرتے تھے اس پودے کو کھا جاتے تھے. ان کے بال اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے، اتنے لمبے تھے، یہ کہ بالوں سے ہی اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. اتنے بڑے بال تھے ان لوگوں کے. اب بچوں واقعہ سنتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یاجوج ماجوج کو بادشاہ نے کس طرح بند کیا اور کس چیز میں بند کیا. اور وہ بادشاہ کون تھے؟ ہزاروں سال پہلے زمین پر اللہ پاک کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام تھا اسکندر اور لقب ذوالقرنین تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف ممالک میں ٹریولنگ کے لیے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ تھے. سفر کے دوران ترکستان نامی شہر کے مشرقی کنارے پر دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان پہنچے. ان پہاڑوں کے ایک طرف یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے اور دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی. اس قوم کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور یاجوج ماجوج کے خلاف جو ہے وہ کمپلینس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اور مضبوط دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کو اس دیوار میں بند کر دیں تاکہ ہمیں ان سے پریشانی نہ ہو. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پیسے بھی دیں گے. مگر پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوم کی بات سنی اور فرمانے لگے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بس آپ سب مل کر اس کام میں میری مدد کرو. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا اور زمین اتنی کھودی گئی کہ اس میں سے پانی نکل پڑا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمین پر پہلے پتھر رکھوائے اور ایک خاص چیز سے ان پتھروں کو جما دیا. پھر اس کے بعد لوہے کے ٹکڑوں سے پہاڑ کی بلندی تک ایک بڑی دیوار بنا دی اور پھر ان پتھروں کے اندر لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگا دی. پھر اوپر سے پگھلتا ہوا تانبا ڈال دیا گیا. اس طرح ایک مضبوط وال یعنی دیوار جو ہے بن گئی. پیارے بچوں، حدیث شریف میں بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں. جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں یعنی روشنی نظر آتی ہے. اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے.
تو اگلے دن اللہ پاک اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے، اور بچوں جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں یعنی روشنی دیکھیں گے تو ان کا بڑا ان کا ہیڈ کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہوگی جتنی چھوڑ کے گئے ہوں گے، یوں وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یاجوج ماجوج بہت خطرناک قوم ہے، تو یہ مریں گے کیسے؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، دیوار توڑنے کے بعد یاجوج ماجوج پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مرنے کی دعا کریں گے، جس سے یہ لوگ فوراً مر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں پھینک دیں گے، یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے میں یہ باتیں سیکھنے کو ملی، لوگوں پر حملہ کرنے، انہیں پریشان کرنے کا انجام بربادی ہے۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو فوراً ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ توبہ کر لیں۔ کسی بھی اچھے اور جائز کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ تو اللہ پاک یہ جو بات ہم نے سنی اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی آپ واقعہ سنیں تو اس سے سبق کیا ملتا ہے اس سبق کو ضرور سنیں، اور اس سبق سے جو ہمیں بات سیکھنے کو ملی اس بات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ قصہ تھا، یہ کمپلیٹ ہوا، اور مزید کیا کہیں گے میرے بچے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا واقعہ سنایا، ہمیں اسے یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم دوسروں کو بتائیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، خود بھی عمل کریں گے اس چیز پر تو ہمیں ضرور ثواب ملے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ تو شاہ صاحب، اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے حروف سوال جواب، تو آپ حرف دیں گے، حرف سے سوال کریں گے اور بچے جواب بتائیں گے۔ زبردست زبردست، چلیں شروع کریں۔ جی، تو پہلا سوال ہے، حرف پے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو قرآن پاک میں 30 ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے، ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہے۔ بتائیں گے تو ہاتھ تو کھڑا کریں، چلیں بتائیں۔ پارے، کیا؟ پارے، پارے، یعنی قرآن پاک میں 30 پارے ہیں؟ بس پارے کہہ دیے انہوں نے، بس اتنا کافی ہے کہ پارے کہہ دیے۔ قرآن پاک میں جی ہاں 30 پارے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی سبحان اللہ تو بولو۔ سبحان مائک اللہ، رکھتے، مائک رکھتے، مائک۔ واہ۔ سوال ہے، حرف کاف سے ایک ایسے پرندے کا نام بتائیں جس کی آواز خوبصورت آواز والے پرندوں میں شمار ہوتی ہے۔ جی، کوئل، کوئل، دیکھیے کیسے بولتی ہے، کیسے بولتی ہے، کیسے آواز نکالتی ہے کوئل؟ نہیں معلوم؟ پھر آپ کو کیسے پتہ معلوم ہوا کہ اس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے؟ ایسا بھی سوال ہے نا۔ کون بچہ بتائے گا؟ نہیں؟ بس اتنا کافی ہے، آواز اچھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اس یہ طرح جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئل ہے؟ ماشاءاللہ، اس طرح آپ کا نظر آ جواب جائے درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال ہے، حرف دال سے ایک ایسے پینے کی چیز کا نام بتائیں جس کی جنت میں نہر بھی ہے لیکن وہ آتی دال سے۔ جی، آپ بتائیں۔ دودھ، دودھ، جی ہاں، جنت میں دودھ کی نہر ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ حرف پے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کا رس چوس کر شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بنائے، جی۔ پھول، شہد کی مکھی پہلے کہا جاتی ہے پھول پر، رس چوستی ہے اور پھر شہد بناتی ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، لیکن درمیان میں درود پاک پڑھتی جاتی ہے نا، ماشاء اللہ۔ اپنی پویم بھی ہے نا، شہد کی مکھی شہد بنائے، نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، صلی علیہ اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ اب سوال ہے، حرف کاف سے جسم کے اس پارٹ کا نام بتایا جس پر بیگ لٹکاتے ہیں۔ جی، کندھا، آپ بیگ لٹکاتے ہیں کندھوں پر؟ کمر، کمر پہ لٹکاتے ہیں؟ ان کمر، اچھا، کندھوں پہ نہیں لٹکاتے آپ؟ دو پہ لٹکاتے ہیں، نہیں، لٹکاتے تو ایک چیز پہ بھائی، چل۔ کندھوں پہ لٹکاتے، بیگ کندھوں پر لٹکاتے ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، آپ نے کندھے بولا تھا تو ان کا بھی صحیح ہو گیا، کندھوں پر بھی ہوتا ہے اور ایک بیگ ہوتا ہے ہاتھ سے بھی اٹھاتے ہیں۔
لیکن کنفیوز ہو گیا شاہ صاحب یہ کمر بولوں یا کندھا بولوں؟ اچھا آخر میں کندھا بول دیا تھا. آخر میں تو کمر کہا تھا. چلو کندھا لگا دو, دوبارہ مائک کندھا لگا دو. ان کا بھی جواب درست مان لیتے ہیں, کندھا. ان کا بھی جواب ہے. درست مان لیتے ہیں ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ چلیں جی, یہ بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچے اور بڑے میں کتنے نقطے ہیں؟ سب مل کر بولیں. 6 والا کون ہے؟ جی تو نظر آ رہا ہے میرے بچوں. کتنے نقطے ہیں؟ 6. کیسے ہیں بھائی 6؟ گنی آپ کاؤنٹنگ کریں. 5 ہیں. کتنے؟ 5. تو آسان سوال تھا. چلیں آسان, ایک اور سوال آسان سا کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس پر بیٹھتے ہیں اور کاف سے شروع ہوتی ہے؟ سارے بچے نعت خان. کرسی. جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جواب ایک ایسی چیز ہے گاف سے آتی ہے. دیکھ لیا ہوگا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے. گھاس. کیسے پتا چلا؟ گائے بھی ہو سکتی ہے. گھاس. گارڈن. جی صحیح بولا. گدھا. گدھا بھی ہو سکتا ہے. گلاب کا پھول بھی ہو سکتا ہے. کاف ٹھیک ہے, لیکن یہ تھے ہمارے گھوڑا. ارے واہ واہ بھائی واہ, آپ نے تو 2 چیزیں بتا دی ہیں زبردست. یہ ہے گھاس, ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہر گاف سے آتی ہو. تو گھاس ہے اور گھوڑا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں گاف سے آتی ہیں. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ایسا مبارک شہر ہے جو با سے آتا ہے. بات سے کیا؟ چلو ان کو برابر. بغداد. بغداد. جواب درست ہے. ماشاء اللہ بھائی, بہت اچھے بچوں نے سوالات کے جوابات دیے ماشاء اللہ. آپ نے بھی بہت اچھے انداز سے ہوسٹنگ کی. چلیں پروگرام کو لے کے چلے, اور مزید اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں سے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام, ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل.